زمین پر بہت سی عجیب و غریب جگہیں موجود ہیں جو نہ صرف ہمیں حیران کرتی ہیں بلکہ سوچ میں ڈال دیتی ہیں۔ ویسے تو آپ نے بہت سے ناقابل یقین ہوٹلز اور مقامات دیکھے ہوں گے اور ان کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو کچھ بہت ہی امیزنگ ہوٹلز کے بارے میں بتاؤں گی جو دنیا کے انبلیویبل ہوٹلز ہیں، اور ان کا انفراسٹرکچر بھی بہت ہی زیادہ عمدہ اور یونیک ہے جو کہ لوگوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ثابت ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے ناقابل یقین اور اسٹرینج ہوٹلز۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں آئس ہوٹل سویڈن سے۔ اس کی انوکھی خصوصیات یہ ہیں کہ مکمل طور پر برف اور برف سے بنا ہوا ہے اور واقعی موسم سرما کے ونڈر لینڈ کا تجزیہ پیش کرتا ہے۔ پورا ہوٹل دریائے تورنے سے لی گئی برف اور برف کے بلاک سے بنا ہے۔ اگر اس کی سہولیات کی بات کریں تو سردی کے باوجود آرام دہ بستر، ایک بار اور یہاں تک کہ ایک آئس چیپل بھی موجود ہے، اور مہمان یہاں پر برف کی مجسمہ سازی، ڈاگ سلائیڈنگ اور سنو شوئنگ سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ کینیا کا ایک ہوٹل ہے جو کہ بہت مشہور ہے جس کا نام ہے جراف مینور۔ جراف مینور شاندار مہمان نوازی اور جراف کے تحفظ کے لیے طویل مدتی عزم کے ساتھ غیر معمولی جنگلی حیات کے انٹریکشن کا موقع دیتا ہے۔ تاریخی جاگیر گھر نیروبی کے مضافاتی علاقے لنگاتا میں 140 ایکڑ مقامی جنگل کے اندر 12 ایکڑ نجی اراضی میں قائم ہے، اور یہ نیروبی کی سب سے مشہور عمارتوں میں سے ایک ہے۔ اس کی اگر انوکھی خصوصیات کی بات کریں تو مہمان اپنے کمرے کے باہر بھی کھانا کھا سکتے ہیں اور زرافوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں کی سہولیات لگژریس اکاموڈیشنز اور کینیا کے دیہی علاقوں کے شاندار نظارے پیش کرتا ہے۔ مہمان سفاری اور دیگر جنگلی حیات کی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کنارڈ مالدیپ رنگالی جزیرہ، اور اس کی انوکھی خصوصیات یہ ہیں کہ پانی کے اندر موجود ایک ریسٹورنٹ ہے جو سمندری زندگی سے گھرا ہوا ہے اور اچھے کھانوں کا تجربہ بھی پیش کرتا ہے، اور جدید ریزورٹ، ملک کا پہلا زیر زمین وائن سیلر، پہلا پانی کے اندر موجود ولا اور پہلی انڈر واٹر چیز بار ہونے کے لیے بھی بہت مشہور ہے۔ اگر اس کی سہولیات کی بات کی جائے تو اس میں ریزورٹ، اوور واٹر ولاز، ایک سپا اور متعدد سوئمنگ پولز بھی موجود ہیں، اور یہاں پر مہمان اسنارکلنگ، غوطہ خوری اور پانی کے دیگر کھیلوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں دا فش ہوٹل یونائٹڈ کنگڈم۔ فش ہوٹل ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جو اپنی شاندار ترتیب اور نظاروں کے لیے بہت مشہور ہے، جبکہ جائزہ لینے والے ہوٹل کی سہولیات کی اور اچھی سروس کی تعریف کرتے ہیں، جس میں ذاتی توجہ بھی شامل ہے۔ کچھ مہمانوں نے ایسے علاقوں کو نوٹ کیا جہاں پر لگژری اور کبھی کبھار سروس بہت ہی سست ہوتی ہے، اور اس کی انوکھی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ ایک بڑی مچھلی کی مشابہت سے ڈیزائن کیا گیا ہے جو دم اور پنکھوں کے ساتھ ایک مکمل فش ہے، اور اس ہوٹل میں آرام دہ کمرے، ایک ریسٹورنٹ اور ایک بار بھی موجود ہے، اور مہمان یہاں قریبی دیہی علاقوں کو تلاش کر سکتے ہیں اور مقامی پرکشش مقامات کا دورہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں فن لینڈ کے ایک ہوٹل کی جو کہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے، ککسلاتونین۔
اس کی انوکھی خصوصیات یہ ہیں کہ مہمان شیشے کے ایک آئی گلاس جسے سنو ہاؤس یا سنو ہٹ بھی کہا جاتا ہے، ایک قسم کی پناہ گاہ ہے جو مناسب برف سے بنی ہے، اس میں رہ سکتے ہیں اور اورورا بوریلس کے شاندار نظارے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اورورا بوریلس یونانی الفاظ سے ماخوذ ہے۔ اورورا ہے جس کا مطلب سورج اور بوریاس کا مطلب ہوا۔ قدیم یونانیوں کے لیے روشنیوں کو دیکھنے کے لیے وہاں کچھ ناقابل یقین حد تک مضبوط شمسی سرگرمیاں ضرور ہوئی ہوں۔ اس کی سہولیات یہ ہیں کہ یہ ہوٹل ایک ریسٹورنٹ، سونا یعنی بھاپ سے نہانا، اور یہ بھاپ گرم چٹانوں پر پانی ڈالنے سے پیدا ہوتی ہے، اور سنو موبائل برف پر سفر کرنے کے لیے مختلف آٹوموٹیو گاڑیوں میں سے کوئی بھی یہ کرائے پر دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس کی سرگرمیوں کی بات کریں کہ یہاں پر سیاح کیا کچھ کر سکتے ہیں تو وہ سنو شوئنگ، اسکیننگ، سکی پر سلائیڈنگ اور جمپنگ کا فن یا کھیل اور دیگر سردیوں کی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں انڈیا کا مشہور ہوٹل گرین میجک ہوم اسٹے۔ گرین میجک ہوم روز گارڈن سے 3 کلومیٹر اور منار ہیڈ ورکس ڈیم سے 25 منٹ کی پیدل سفر پر واقع ہے۔ اپارٹمنٹ ایک ورک ڈیسک سے بھی آراستہ ہے اور یہاں مہمان پوتھیمیڈو ویو پوائنٹ تلاش کر سکتے ہیں جو تقریباً 700 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ فارسٹ ہارٹی کلچر بھی اس ہوم سٹے سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس کی انوکھی خصوصیات کی بات کی جائے تو مکمل طور پر بانس سے بنا ہے، ایک پائیدار اور ماحول دوست ہوٹل ہے اور یہ بنیادی طور پر رہائش اور پرامن ماحول فراہم کرتا ہے۔ یہاں پر مہمان مقامی ثقافت کے بارے میں جان سکتے ہیں، یوگا کی کلاسوں میں حصہ لے سکتے ہیں اور آس پاس کے علاقوں کو تلاش کر سکتے ہیں۔ یو ایس اے کے ایک بہت ہی پیارے اور عجیب ہوٹل کی بات کرتے ہیں۔ یو ایس اے دی ڈاگ بارک پارک ان ایڈاہو ایک ہوٹل ہے جو ہائی وے 95 میں واقع ہے۔ یہ ہوٹل کاٹن ووڈ ایڈاہو کے ساتھ بیگل کی شکل میں بنایا گیا ہے جو اسے ریاست کا ایک مشہور نشان سمجھا جاتا ہے۔ اسے مقامی باشندے سویٹ ویلی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ہوٹل جو کہ شمالی وسطی ایڈاہو میں واقع ہے 2 بیڈ روم کا بیڈ اینڈ ناشتہ ہے جس میں کتے کی تھیم والے مواد بھی شامل ہیں، اور دیو ہکل بیگل یعنی کتے کی شکل والا یہ ہوٹل کتوں سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی موجود ہے اور ان کو ضرور یہاں پہ جانا چاہیے۔ اور اگر اس کی سہولیات کی بات کریں تو ہوٹل کتے کی تھیم والی گفٹ شاپ، ایک کھیل کا میدان اور یہاں تک کہ کتے کی شکل کا پارک بھی موجود ہے۔ سرگرمیاں یہاں پہ جو سیاح کر سکتے ہیں، قریبی شہر کاٹن ووڈ کو وزٹ کر سکتے ہیں اور مقامی پرکشش مقامات پر جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں پیرو کے اسکائی لاج ایڈونچر سویٹس کی۔ کوزکو پیرو کی مقدس وادی میں واقع خصوصی اسکائی لاج ایڈونچر سویٹس آپ کو مکمل طور پر ٹرانسپیرنٹ ہینگنگ کے اندر سونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ شفاف کیپسول ایک وادی کے اوپر اونچے معلق ہیں جو کہ دلکش نظارے پیش کرتے ہیں۔ اس کی سہولیات سویٹ یعنی منسلک کمروں کا سیٹ، خاص طور پر ہوٹل میں بنیادی سہولیات اور ایک منفرد تجربہ پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر موجود مہمان پیدل سفر کرنے، راکس پر چڑھنے اور ستارے دیکھنے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد مانتارے بے ریزورٹ فلپائن ہک آئی لینڈ کے شمالی سرے پر واقع ہے۔ مانتارے بے کو اپنی حیرت انگیز سمندری زندگی، غاروں کی وادیوں اور تیراکی کی وجہ سے
غوطہ خوری کی ایک اعلیٰ جگہ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، اور اس کی انوکھی خصوصیات پانی کے اندر کمرے مہمانوں کو اپنے کمروں سے مانٹا شعاعوں کے ساتھ تیرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اور اگر سہولیات کی بات کریں تو ریزورٹ ایک ریسٹورنٹ، ایک بار اور ایک سوئمنگ پول بھی موجود ہے۔ سرگرمیاں: مہمان اسنارکلنگ یعنی عام طور پر تیراکی کے چشموں یا غوطہ خوری کے ماسک اور سوئمنگ کے ساتھ ایک شکل والی ٹیوب کے ذریعے محیطی ہوا کو سانس لیتے ہوئے پانی کے جسم پر یا اس کے ذریعے تیراکی کی مشق ہے۔ ٹھنڈے پانیوں میں ایک ویٹ سوٹ بھی پہنا جا سکتا ہے۔ غوطہ خوری اور پانی کے دیگر کھیلوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد شیزن ہاٹ اسپرنگ ریزورٹ جاپان۔ منفرد خصوصیات کی بات کی جائے تو اعلیٰ معیار کا قدرتی گرم چشمے کا پانی جو 1500 میٹر زیر زمین سے اوپر اٹھتا ہے، آپ کی جلد کو ہموار اور کومل بنائے گا۔ سب کے لیے گھومنے اور انجوائے کرنے کا بہت اچھا مقام ہے، اور یہ قدرتی گرم چشمے حیرت انگیز مناظر سے گھرے ہوئے ہیں۔ اگر ان کی سہولیات کی بات کریں تو روایتی جاپانی رہائش کا ایک ریزورٹ، ایک ریسٹورنٹ اور ایک سپا موجود ہے، اور یہاں آنے والے پیدل سفر، بائک چلانے اور دیگر بیرونی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ٹری ہاؤس ہوٹل سویڈن۔ اس کی انوکھی خصوصیات یہ ہیں: ٹری ہوٹل شمالی سویڈن میں سویڈش جنگل کے مرکز میں واقع ایک منفرد اور جدید رہائش ہے۔ پلوں سے جڑے درختوں کے گھر فطرت کا ایک منفرد نظارہ پیش کرتے ہیں۔ اور سہولیات کی بات کریں تو ٹری ہاؤسز بنیادی سہولیات اور پرامن ماحول پیش کرتے ہیں، اور سویڈن کے ایک ٹری ہاؤس ہوٹل میں ٹھہرنا اس کی جنگلی حیات سے واقف ہونے، ہر رات شمالی روشنیوں کی خوبصورتی پر حیران ہونے کا بہترین طریقہ ہے۔ اور یہاں پر آنے والے سیاح پیدل سفر، ماہی گیری اور پرندوں کو دیکھنے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ پھر بات کرتے ہیں دا کیپسول ہوٹل جاپان۔ انوکھی خصوصیات: ایک کیپسول ہوٹل جسے بعض اوقات پوڈ ہوٹل بھی کہا جاتا ہے، ہوٹل کی ایک قسم ہے جو عام واک ان جگہوں کے بجائے بہت سے چھوٹے بیڈ کے سائز کے کمرے یا کیپسول پیش کرتا ہے۔ کیپسول رینگنے اور بیٹھنے کے لیے صرف اتنے بڑے ہوتے ہیں، لیکن کوئی اندر کھڑا نہیں ہو سکتا، اور یہ چھوٹے کیپسول کے سائز کے کمرے ان لوگوں کے لیے بہترین ہیں جو کم سے کم تجربہ چاہتے ہیں۔ اور اگر اس کی سہولیات کی بات کریں تو بہت سے مسافروں کے لیے ٹوکیو میں ایک کیپسول ہوٹل میں قیام کرنا ضروری ہے۔ ہم ایمانداری سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سکون کی بلندی ہیں، لیکن جب آپ گھر پہنچتے ہیں تو وہ ایک اچھی کہانی بناتے ہیں، بنیادی باتوں سے لے کر حیرت انگیز طور پر فینسی۔ ان دنوں انتخاب کرنے کے لیے بہت سے مختلف کیپسول ہوٹل موجود ہیں۔ ہوٹل میں مشترکہ باتھ روم اور ایک مشترکہ علاقہ موجود ہے۔ سرگرمیاں اس میں یہ ہو سکتی ہیں کہ مہمان ٹوکیو کے قریبی شہر کو تلاش کر سکتے ہیں اور مقامی پرکشش مقامات پر جا سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں دی کیو ہوٹل اٹلی۔ ماترا اپنی سسی کے لیے مشہور ہے، جو کہ ناہموار زمین کی تزئین کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے اوپر ڈھیرے ہوئے غار مکانات کا ایک سلسلہ ہے، جسے گروٹے ڈیلا کویٹا کہا جاتا ہے، جو کہ بہت بہترین ہے کیونکہ یہ سب سے قدیم ساسی علاقے میں واقع ہے اور مرگیا نیشنل پارک کے سامنے ہے۔ انوکھی خصوصیات یہ ہیں کہ کچھ کمروں میں محراب کی شکل کی چھتیں ہو سکتی ہیں، جبکہ دیگر میں پتھر کی دیواریں بے نقاب ہو سکتی ہیں، جس سے انفرادیت اور کردار کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ کچھ غار ہوٹلوں میں ایک سے زیادہ کمروں کے ساتھ غار سویٹس بھی ہوتے ہیں، جو مہمانوں کو اپنے ذاتی زیر زمین چیمبروں میں رہنے کا احساس دلاتے ہیں۔ اس کی سہولیات میں ہوٹل، آرام دہ کمرے،
ایک ریسٹورینٹ اور ایک بار موجود ہے۔ مہمان یعنی کہ سیاح قریبی شہر سسیدی ماترا کو تلاش کر سکتے ہیں اور مقامی پرکشش مقامات پر جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں دی ایئر پلین ہوٹل سویڈن۔ اس کی انوکھی خصوصیات ایک تبدیل شدہ ہوائی جہاز میں رکھا ہوا ایک تفریحی اور نرالا ایکسپیرئنس ہے۔ اگر اس کی سہولیات کی بات کریں تو ہوٹل میں تمام بنیادی سہولیات اور منفرد قسم کا ماحول ہے۔ یہاں پہ جو سرگرمیاں ہو سکتی ہیں، مہمان اسٹاک ہوم کے قریبی شہر کو تلاش کر سکتے ہیں اور مقامی پرکشش مقامات پر جا سکتے ہیں۔ دا لاسٹ ون، دا ہابٹ ہاؤس نیوزی لینڈ۔ انوکھی خصوصیات یہ ہیں کہ لارڈ آف دا رنگز سیریز سے متاثر ہو کر ہابٹ طرز کی رہائش گاہ ہے۔ یہ واقعی کسی بھی لارڈ آف دا رنگز یعنی ہابٹ کے فین یا خیالی دائرے میں ایک خوبصورت ٹور کے خواہاں افراد کو ضرور جانا چاہیے۔ زبردست مسحور کن دورہ ثابت ہوگا۔ ہمارے ٹور گائیڈ لوگن بہت پرجوش گاہکوں کی مدد کرنے کے خواہش مند، فلموں، سیٹ، تاریخ کے بارے میں بہت سے حقائق کے حامل تھے اور انہیں بہت اچھی طرح سے انجام دیا۔ اور اگر اس کی سہولیات کی بات کریں تو ہابٹ ہاؤسز بنیادی سہولیات اور ایک منفرد ماحول پیش کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کسی قسم کے ایکوموڈیشن نہیں ہے اور نہ ہی یہاں پر آپ رات گزار سکتے ہیں۔ سیاح یہاں پر آ کر قریبی قصبہ ماتا کو ایکسپلور کر سکتے ہیں اور لارڈ آف دا رنگز کی فلم بندی کے مقامات پر جا سکتے ہیں جہاں پر فلم بنائی گئی۔ اس سے آپ بہت لطف اندوز ہوں گے۔ تو یہ تھے کچھ عجیب و غریب ہوٹلز۔ اگر آپ بھی کسی ایسے ہوٹل کے بارے میں جانتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔